السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ دجال کے نکلنے سے پہلے 2 سال تک پہلے ہی قحط رہ چکا ہوگا۔ تیسرے سال عین دوران قحط ہی میں اس کا ظہور ہوگا۔ زمین کے اندر دفن کیے ہوئے خزانے اس کے حکم سے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ بعض آدمیوں سے دجال کہے گا کہ میں مردہ ماں اور باپوں کو زندہ کر سکتا ہوں تاکہ اس قدرت کو دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اب یہ کہہ کر شیاطین کو دجال حکم دے گا کہ زمین سے ان کے ماں باپوں کی شکلیں بنا کر نکلو تاکہ یہ مجھے خدا تسلیم کر لیں۔ چنانچہ شیاطین ایسا ہی کریں گے اور کتنے ہی لوگ اپنے ماں باپ کو سامنے پا کر دجال کو سچا مان لیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ لیکن جن لوگوں کا یقین اللہ کی ذات پر ہوگا وہ لوگ کہیں گے کہ یحیی و یمیت، کہ اللہ ہی زندہ کر سکتا ہے اور وہی مار سکتا ہے، اور پھر کہے گا یوم نحشرہم جمیعا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دوبارہ زندہ کر کے جمع کریں گے۔ بہرحال جن اہل ایمان نے کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہوگا، دجال کے بڑے بڑے کارنامے انہیں متاثر نہ کر سکیں گے، اور وہ ایماندار ان تمام خلاف عادت کاموں کو شعبدہ بازی، شیطانیت اور گمراہی اور جادوگری کا نام دے دیں گے، بلکہ دیگر نشانیوں سے تعین کر کے کہیں گے کہ یہی دجال ہے، جس کے سب سے بڑے دھوکے باز ہونے کی گواہی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی دے چکے ہیں۔ تو دوستو، دجال اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہوا، لوگوں کو دکھاتا ہوا اور کمزور ایمان والوں کو گمراہ کرتا ہوا بہت سے ممالک میں سے گزر جائے گا، یہاں تک کہ وہ یمن کی سرحد میں پہنچے گا تو بددین یعنی لوگوں میں تو بڑا مقبول ہوگا، اور وہ لوگ سب کاموں کو چھوڑ کر دجال کے ساتھ ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ یہاں سے لوٹ کر، یمن سے لوٹ کر مکہ مکرمہ کے قریب مقیم ہوگا، لیکن وہاں فرشتوں کی حفاظت مکہ معظمہ کی ذمہ داری کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے، پھر وہ وہاں سے مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اس وقت مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کی حفاظت کے لیے خداوند کریم 2 فرشتے مقرر فرمائے گا، جن کے ڈر سے دجال کی فوج شہر نبی علیہ السلام میں داخل نہ ہو سکے گی۔ نیز مدینہ منورہ میں زلزلہ آ جائے گا، جس کی وجہ سے بدعقیدہ اور منافق لوگ خائف اور ڈر کر شہر نبی علیہ السلام سے نکل جائیں گے اور باہر آ کر دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ یہ حدیث ہے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ مدینہ طیبہ کے اندر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نہیں رہ رہے ہوں گے، بلکہ اپنی دنیاوی اغراض سے وہاں ہوں گے، اور ان کو مدینہ اور صاحب مدینہ کی سنت اور محبت سے کوئی غرض نہ ہوگی۔ اس وجہ سے انہیں زلزلہ کے ذریعے اس پاک سرزمین سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ بہت سے انسان روپیہ پیسہ کمانے کی غرض سے وہاں رہتے ہیں، انہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام تک نصیب نہیں ہوتا ہے۔ جب یہ ملعون، یہ دجال مقدس مدینہ سے باہر موجود ہوگا، ان دنوں مدینہ کے اندر ایک عالم بزرگ ہوں گے جو اس ملعون مردود دجال کو اپنے علم خداداد سے پہچان لیں گے اور اسے لاجواب کرنے اور لوگوں کو راہ حق بتلانے کے لیے دجال سے مناظرہ کریں گے۔ چنانچہ مدینہ سے باہر آ کر دجال کی فوج کے قریب آ کر پوچھیں گے دجال کہاں ہے؟ وہ ان کی گفتگو کو دجال کے ادب کے خلاف سمجھیں گے، اس عالم دین بزرگ کو قتل کرنے کا ارادہ کریں گے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ منع کر دیں گے اور کہیں گے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اور تمہارے خدا یعنی دجال نے نعوذ باللہ بغیر اجازت کے کسی کو قتل کرنے سے روک رکھا ہے۔ چنانچہ وہ دجال سے جا کہیں گے کہ ایک شخص آیا ہے جو بڑا گستاخ ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہ رہا ہے۔ دجال ان بزرگ عالم کو اپنے پاس بلائے گا۔ جب وہ بزرگ عالم دجال کے چہرے کو قریب سے دیکھیں گے تو فرمائیں گے میں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی دجال ملعون ہے جس کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اور تیری گمراہی کی حقیقت بیان فرمائی تھی۔ دجال غصے میں آ کر کہے گا کہ اس کو آرے سے چیر دو۔ یہ سن کر اس کے ماننے والے اٹھیں گے
اور اسی عالم بزرگ کو دو ٹکڑے کر ڈالیں گے اور عبرت کے لیے دائیں بائیں ان دونوں ٹکڑوں کو ڈال دیں گے، ایک ٹکڑا دائیں جانب اور ایک ٹکڑا بائیں جانب۔ پھر خود دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان سے نکل کر لوگوں سے کہے گا، اب اگر میں اس مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کو تسلیم کر لو گے؟ وہ کہیں گے ہم تو پہلے ہی آپ کے خدا ہونے کو مانتے ہیں اور کسی قسم کا شک و شبہ دل میں نہیں رکھتے، ہاں اگر آپ اسے ہمارے سامنے زندہ کر دیں اور ایسا ہو جائے تو ہم کو مزید اطمینان ہو جائے گا۔ پھر ان دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ ہونے کا دجال حکم دے گا، چنانچہ وہ خدائے پاک کی حکمت اور مشیت اور ارادے سے زندہ ہو کر کہے گا کہ اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی مردود دجال ہے کہ جس کے لعنتی ہونے کی خبر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ دجال جھنجلا کر معتقدین کو حکم دے گا کہ اس کو ذبح کر دو۔ یہ سن کر ان مریدین آپ کی گردن پر چھری پھیریں گے مگر اس سے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی خود ساختہ دوزخ میں ڈال دے گا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کی طرح وہ آگ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی۔ اس کے بعد دجال سے یہ طاقت چھین لی جائے گی اور کسی مردے کو زندہ نہ کر سکے گا اور یہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر ملک شام کو روانہ ہو جائے گا۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے دمشق پہنچنے سے پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال کے فتنے کو مٹانے کے لیے جنگ کی پوری تیاری اور ترتیب طے کر چکے ہوں گے۔ تو ناظرین کرام آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔